لوگ کس مقام پر ہیں؟ دیکھیں، جب معین گروہ کی بات آتی ہے، معین جماعت کی یا معین شخص کی، تو مسئلہ اتنا سادہ نہیں رہتا جتنا ہم اس کو بنا لیتے ہیں. آپ کہیں آپ کے پارلیمنٹ ایسی ہے، لیکن پارلیمنٹ ایک فرد کا، یہ ایک سیاسی جماعت کا نام نہیں ہے. اس میں پیپل پارٹی بھی ہے، اس میں جماعت اسلامی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں جمعیت علماء اسلام بھی ہے، اس میں نواز شریف. ہر ایک کا آپ کہیں کہ ایک جیسا نقطۂ نظر نہیں ہے، نہ اسلام کے بارے میں نہ سیکولرزم کے بارے میں. ہر ایک کے بارے میں آپ ایک قسم کا حکم بھی نہیں لگا سکتے. تو اس لیے اگر تو پارلیمنٹ آپ کہیں کہ جو اس میں بیٹھا ہوا ہر فرد کا عقیدہ ایک ہی ہے اور ایک ہی عقیدے کے ساتھ بیٹھ کے وہ وہاں پہ اس نظام کو سپورٹ کر رہا ہے، تو پھر تو پارلیمنٹ کے اوپر فتویٰ لگایا جا سکتا ہے. لیکن اگر پارلیمنٹ کے افراد کے عقائد میں، ان کے نظریات میں اور ان کی جو کوشش ہے، جو مقصد زندگی ہے، اس میں ہی فرق ہو، تو میرا نہیں خیال کہ پارلیمنٹ کا نام لے کے آپ کسی کی اس کے اوپر جو ہے وہ مطلق طور پہ فتویٰ لگا سکیں. بات پھر وہی آئے گی کہ بات آپ کو عمومی ہی کرنی پڑے گی کہ جو آدمی یا جس کے یہ عقائد اور نظریات ہیں وہ ایسا ہے. جب آپ معین جماعت کی بات کریں گے تو معین جماعت میں بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. جیسے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں، مثال کے طور پہ اب سلفی ذہن کے لوگ، بعض لوگوں سے بحث بھی ہوئی، یہ کہتے ہیں کہ جی بریلوی مشرک ہیں. بعض سلفیہ سے میری بحث ہو گئی تو میں نے کہا بھائی ایسے نہ کہیں، بریلویوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ صحیح عقیدے کے بھی حامل ہیں، وہ اب اس بات کو ماننے سے انکاری ہیں. میں نے کہا میرے بہت سارے ساتھی ہیں جو اپنے آپ کو بریلوی کہنے پہ مصر ہیں، لیکن عقیدہ ان کا ٹھیک ہے، درست ہے. اب صرف اپنے آپ کو بریلوی کہنے سے، تو اس لیے آپ اہل تشیع کے اندر آپ دیکھ لیں کہ 32 فرقے ہیں اہل تشیع کے، ٹھیک ہے نا. ہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن مجید کامل نہیں ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن اب اگر آپ مطلق طور پہ فتویٰ لگائیں گے تو بہت سارے، اب دیکھیں اس جماعت کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اپنے عقائد کے اندر جو ہے وہ فرق ہوتا ہے، خود اس کے اندر پھر ٹولیاں ہوتی ہیں، پھر گروہ در گروہ ہوتے ہیں. اس لیے میرا نہیں خیال کہ مطلق طور پہ کسی جماعت یا تحریک کے اوپر آپ جو ہے نا وہ کوئی فتویٰ لگا سکیں، ایون کہ پارلیمنٹ کے اوپر بھی، الا یہ کہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ پارلیمنٹ کے ایک ایک ممبر کا عقیدہ ایک جیسا ہے. آپ نے جو تیسرا پوائنٹ تھا آپ کا، اس کے تحت جو بات میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ملک سے باہر بہت سے ایسے حضرات ہوتے ہیں جو باہر جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں اپنے زندگی کے مختلف مسائل کے معاملات کے حوالے سے. کوئی کینیڈا چلا جاتا ہے، کوئی یو ایس چلا جاتا ہے، کوئی انگلینڈ چلا جاتا ہے، اور وہ جاتے ہیں عام طور پہ اسی لیے ہیں کہ ایک اچھی زندگی ہو یا یہ کہ کیریئر کی تقاضے ہوتے ہیں. اور وہاں پہ جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے روابط، ان کے معاملات، ان کے تعلقات، وہاں پہ رہنے والے جو حضرات ہیں جو کہ ظاہر سی بات ہے زیادہ تر نان مسلمز ہی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بہت ہی اچھے ہو جاتے ہیں، دوستانہ ہو جاتے ہیں. بہت سے حضرات سے ایسی ملاقات ہوئی. ان کے متعلق ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے ایسے مسلمانوں کے متعلق؟ جہاں تک معاملہ ہے، دیکھیں اس میں کس میں پھر دو آ گئیں. اگر تو وہ حربی کافر ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی حکومت کے جو اعمال اور افعال ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ان کی حکومتیں سازشیں کر رہی ہیں، افغانستان میں جیسے امریکہ جو کچھ کر رہا ہے، برطانیہ جو کچھ کر رہا ہے، اس کے اوپر وہ مطمئن ہیں اور اس کی وہ تائید کرتے ہیں، تو گویا وہ ان کے ساتھ شامل ہے ایک طرح کے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا تعلق ولایت رکھنا تو وہ قرآن کی روشنی میں حرام ہے. ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ تعلق رکھیں اور انہیں خاص طور پہ کرسمس کے موقع پہ اور انہیں وشنگ کریں اور یہ کریں اور وہ کریں، فلاں کریں. بالکل بھی یہ درست نہیں ہے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے. ہاں آپ کہیں کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنی حکومت کے ان اعمال اور افعال، اب وہاں پہ بھی لوگ ہیں جو احتجاج کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، آزادانہ ایک ذہن رکھتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی ایسا ہے، نیوٹرل ہے، آپ کہیں اپنی حکومت کی تائید نہیں کرتا، تو اس کے ساتھ کسی حد تک آپ کے حسن سلوک کا تعلق رکھنے میں، معاملات کا تعلق رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ رکھا جا سکتا ہے. جی، میرا سوال دراصل یہ تھا کہ وہ لوگ جو وہ اچھے تعلقات رکھتے ہیں ایسے لوگوں سے، ایسے کافروں سے، ایسے نان مسلم سے، کہ جو کہ اپنی حکومتوں کے ان اقدامات کی تائید کرتے ہیں، نہ صرف بلکہ یہ کہ اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، تو ایسے مسلمان، اب یہ لوگ انہی کے حکم میں ہیں اور ان کے ساتھ عام مسلمانوں کا ولایت کا تعلق رکھنا وہ درست نہیں. اور ہمارا بھی ایسے مسلمانوں کے ساتھ ولایت کا تعلق درست نہیں. لیکن پہلے آپ اسے سمجھائیں. جی ہاں، یہ بات دعوت کا عمل ان سے جاری رہے گا، دعوت کا. جی ہاں، لیکن یہ کہ ان کی تکفیر یا یہ کہ ان سے ہمارا وہ محبت والا معاملہ، محبت والا نہیں کہ وہ جی آپ اپنے گھر میں اس کو بلا رہے ہیں، دعوتیں کر رہے ہیں، اس کی یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اگر تو صرف سمجھانے کے لیے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جیسے ایک بھائیوں جیسا ایک تعلق ہوتا ہے وہ نہیں ہے. اور آخری سوال بس صرف یہ تھا کہ
آپ نے جو پوائنٹ نمبر 8 تھا اس کے تحت میں پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ پہلے بھی ہلکا سے ٹچ ہو گیا ہے کہ ہمارے یہاں سے جو ہے وہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کے دین کو، آپ نے کہا تھا کہ دین کو ان کے جو ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں، یہ آپ نے الفاظ استعمال کیے تھے، اور دین تو ہم نے سمجھا کہ عیسائیت یا کوئی ہندو مت وغیرہ نہیں، بلکہ سیکولرزم آج کا دین ہے ان کا، اور سیکولرزم کے تحت ہی جو ہے وہ کیپٹلسٹک سسٹم جو ہے وہ بھی رائج ہے، اور ایسے کیپٹلسٹک سسٹم کو صحیح سمجھنے والے حضرات جیسے کہ ججز کے معاملے میں بھی آ گیا اور حکومت کے معاملے میں بھی آ گئی یہ بات وغیرہ، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اسی کو صحیح سمجھتے ہیں، خاص طور پر فائنینشیل میٹرز کے حوالے سے، اور اسی کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کیا ہوا بھی ہے ہمارے ملک میں بھی اور جگہوں پہ بھی، تو ان لوگوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کیا پھر مطلب رویہ ہوگا، چونکہ یہ کہ وہ دین کو ان کے صحیح سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر تو جو تعلیمات بالکل دین اسلام میں واضح ہیں، جیسے سودی معاملات ہیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی یہ سود کے بغیر ہم نہیں چل سکتے اور سود کا نظام ہی بہتر ہے، تو وہ شخص تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن دین کے اگر کچھ معاشی معاملات ایسے ہیں جو کہ اجتہادی نوعیت کے ہیں، اختلافی نوعیت کے ہیں، جو عام طور پہ واضح نہیں ہوتے، تو اس کا معاملہ دوسرا ہے۔ ہمارے موجودہ حکمران اور ادارے جو ہیں ہمارے ملک کی، یہ تو پوری طرح سے امریکہ اور حربی کفار کی حمایت کر رہے ہیں ہر طرح سے، لیکن انہی اداروں میں کام کرنے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ وہ ان کے لیے کام کریں لیکن مجبور ہیں، خاص طور پہ جس طرح فوج کا ادارہ ہے تو بہت سارے لوگ مجبوری کے تحت وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے صحیح طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ وہ کیا راستہ اختیار کریں، ان کے لیے پریکٹیکلی کوئی راستہ؟ ایسے لوگوں کے حوالے سے ایک بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی حکومتوں کے یا اپنے حکمرانوں کے اقدامات کے اوپر راضی نہ ہوں، کوئی اپنی معاشی مجبوریوں کے تحت۔ فوج کے اندر ایک عام سپاہی ہے، آپ کہیں نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، جاب کے مسائل ہیں، معاشرے کے حالات ایسے ہیں، معاشرتی دباؤ ہے اور مسائل ہیں جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ وہ فوج کے اندر کام کر رہا ہے۔ پرویز مشرف ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو گالیاں بھی دیتے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو داڑیاں بھی چھوڑی ہوں گی، ان میں تبلیغی جماعت والے بھی ہیں، ان میں آپ کہیں کہ جماعت اسلامی کی بھی ہیں، ان میں سلفی بھی ہوتے ہیں، ان میں دیوبندی بھی ہوتے ہیں۔ فوج کے اندر بھی آپ کہیں باقاعدہ خطباء کے بھی محکمے ہیں جن کے اندر خطیب ہوتے ہیں، ایئر فورس کے اندر ہیں، نیوی میں ہیں، باقاعدہ دارالعلوموں سے فارغ لوگ وہاں پہ مفتی، اسی طرح علماء وغیرہ خطیب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یعنی مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں مختلف عقائد اور نظریات کے ساتھ۔ اگر تو اپنی حکومت کے اقدامات پہ مطمئن ہو تو پھر تو وہ انہی کے حکم میں آئے گا، لیکن اگر وہ اپنی حکومت کے اقدامات پہ مطمئن نہ ہو، اس پہ راضی نہ ہو، اس کو برا سمجھتا ہو، اس کو صحیح نہ سمجھتا ہو، لیکن اس کے باوجود اپنی بعض مجبوریوں کے تحت کسی وجہ سے وہ اس میں لگا ہوا ہو، تو اس میں پھر دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ براہ راست معصیت میں ملوث ہونے سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمران کی اطاعت کرو الا یہ کہ وہ تمہیں معصیت کا حکم دے۔ کسی فوجی کو حکم دے دیا کہ جی آپ وزیرستان میں جا کے مسلمانوں کو مارو، تو اب اس کے لیے فرض یہ ہے، کسی مسلمان کو مارنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، قتل کرنا جائز نہیں ہے، تو اب اس کے لیے فرض یہی ہے کہ وہ اس چیز سے جو ہے وہ نکل جائے۔ لیکن اگر وہ پیچھے جو ہے وہ کام کر رہا ہے، ان کے مختلف فیلڈز میں، انڈیا کے بارڈر کے اوپر ہے یا کسی اور جگہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کام کرتا رہے۔ مسلمانوں کے دو گروہوں میں اگر لڑائی ہو، مثلا طالبان اور افواج پاکستان کے درمیان، اور علماء کسی ایک کے خلاف اعلان برات کا فتویٰ بھی نہ دیں، تو عوام الناس کے لیے کیا حکم ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ لیکن اس بارے میں تو قرآن مجید کی انتہائی صریح نص موجود ہے، سورہ حجرات کی آیت وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اب دیکھیں جن دو گروہوں میں قتال ہوگا، اب ظاہری بات ہے ان میں ایک نے زیادتی کی ہوگی تو لڑائی ہوگی نا، تو ان میں سے ایک ظالم ہے اور دوسرا مظلوم ہے، لیکن اس کے باوجود پہلا حکم یہی دیا، یہ نہیں کہا کہ اب جو ظالم ہے اس کے خلاف تم بھی کھڑے ہو جاؤ اور ایک انتشار ہی پھیل جائے، تو لڑائی شروع ہی کسی ظلم کی بنیاد پہ ہوئی ہوگی۔ تو پہلا حکم یہ دیا کہ اب اس بات کو چھوڑو کہ کون ظالم ہے کون مظلوم، سب سے پہلی کوشش یہ کرو کہ یہ مسئلہ دب جائے، ختم ہو جائے اور اصلاح کرو، صلح کرواؤ۔ ہاں، اب اگر صلح کروانے کے بعد، ایک معاہدہ ہو جانے کے بعد بھی کوئی گروہ اس معاہدے سے روگردانی کرتا ہے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو پھر جس نے زیادتی کی ہے
اس صلح کروانے کے بعد بھی ظلم کیا ہے تو اب اس کے خلاف تم لڑو. اور یہ لڑائی کا حکم اس صورت میں ہے، یہ واضح رہے کہ جب لڑنے کی صلاحیت اور اہلیت ہو. یعنی اگر لڑنے کی صلاحیت اور اہلیت ہی نہ ہو تو پھر ظاہری بات ہے لڑنے کا تو بنیادی حکم صلاحیت اور اہلیت کے ساتھ ہے، اگرچہ حکم تو یہ ہے لیکن مشروط ہے. یہ ذہن میں رہنا چاہیے. عملی سوال یہ ہے کہ ایک سیکولر مائنڈڈ آدمی سے بات کرتے وقت برا والی اپروچ سے بات کی جائے یا زیر دعوت احباب والی اپروچ سے؟ لیکن ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی تک دعوت نہیں پہنچی یا آپ نے صحیح طرح سے پہنچائی نہیں، اپنا موقف نہیں پہنچایا، اس تک قرآن کا پیغام نہیں پہنچا. اب ظاہری بات ہے اس کے لیے تو دعوت والی اپروچ رکھنی چاہیے. اور ایک آدمی آپ کے رشتہ داروں میں سے ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس تک دعوت صحیح معنوں میں پہنچا دی ہے، پھر بھی اس کے نظریات جو ہیں وہ سیکولر ہیں یا دہریہ ہے. آپ کہیں کہ وہ دہریہ ہو چکا ہے، یا آپ کہیں کہ وہ قادیانی ہے، یا آپ کہیں کہ جی وہ انتہائی جو ہے وہ کبھی قسم کے مشرکانہ عقائد کا حامل ہے اور لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم میں ملوث ہے. تو پھر اس صورت میں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ یعنی دعوت کا عمل تو ہوگا لیکن اعلان برات کے ساتھ ہوگا. یعنی اس کے ساتھ ایسے ریلیشن اور تعلقات نہ رکھیں کہ جس کی بنیاد پہ ظاہر ہو کہ یہ آپ کا کوئی بھائی بند ہے یا آپ کو اس کے ساتھ کوئی جذباتی تعلق یا وابستگی ہے، لیکن یہ دعوت کے عمل کے بعد ہو. سوال یہ ہے کہ آپ کی جو گفتگو آج ہوئی ہے اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ جب تک دل میں عقیدہ ہے تکفیر نہیں ہو سکتی. یعنی مسئلہ جو ہے وہ عقیدہ کفر دل میں نہ ہو اس وقت تک تکفیر نہیں ہو سکتی. چونکہ دل کا حال معلوم نہیں ہو سکتا لہٰذا اب گویا کہ تکفیر تو خارج از بحث ہو گئی. دیکھیں یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ ہر قسم کے عمل کی بات نہیں کی. بعض اعمال کا کفر اتنا واضح اور صریح ہوتا ہے کہ مجرد ان اعمال کی بنیاد پہ فتویٰ لگانا جائز ہے، چاہے کسی شخص کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے وہ بت کے سامنے کھڑا ہوا سجدہ کر رہا ہے، پوری نماز پڑھ رہا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ اب یہاں آپ کیا جا کے اس سے یہ پتہ کریں گے پہلے کہ بھائی تمہاری نیت ہے یا نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میری نیت نہیں بھی ہے، پھر بھی ظاہری بات ہے یہ اتنا صریح جو ہے وہ کفری عمل ہے کہ اس کی عمل کی بنیاد پہ تکفیر ہو جاتی ہے. لیکن ہم ایک مخصوص قسم کے عمل کی بات کر رہے تھے اس لیکچر میں، اور وہ مخصوص عمل کیا تھا؟ کفار کے ساتھ تعلق. اس کے حوالے سے بات ہوئی تھی. یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ ہر عمل جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد پہ تکفیر نہیں ہو سکتی. لیکن یعنی بعض اعمال ایسے ہیں کہ ان کی بنیاد پہ تکفیر ہو سکتی ہے، اس میں نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ نیت کا اعتبار ہوتا ہے اعمال میں، یعنی عمومی اصول یہی ہے. کیا مسلسل شرک کرنے والا کافر ہے؟ قرآن میں ہے کہ اللہ شرک کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، تو کیا توبہ سے شرک معاف ہو جائے گا؟ یہ بات ہے، توبہ سے تو ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، تو شرک بھی معاف ہو جائے گا. تو مسلسل کیا، اب ظاہری بات ہے ایک آدمی جس نے شرک کیا اور ایک دفعہ زندگی میں کیا اور اس نے توبہ نہیں کی تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. ایک عمومی بات یہی ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ جب کسی متعین آدمی کی بحث آئے گی کہ وہ مشرک ہے یا کافر ہوا یا نہیں ہوا، تو اس میں آپ مفتیان کرام سے جو ہے وہ اس کے سارے مسائل کو سامنے رکھ کے اس کے حوالے سے آپ فتویٰ پوچھیں، کیونکہ اس میں پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جہالت مانے ہے نہیں ہے، اس میں اور بھی شروط ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو مشرکانہ یا غلط سوچ رکھتا ہو اس کے بارے میں منفی جذبات رکھنے چاہیے. ہمارے پاس کون سا پیرامیٹر ہے جو ہمیں بتائے؟ کیا اس کے عمومی حالات کو دیکھ کر یا قریب سے مشاہدہ کر کے؟ مشرکانہ عقائد کے حاملین جو ہمارے معاشروں میں پائے جاتے ہیں دو قسم کے لوگ ہیں. زیادہ لوگ تو وہ ہیں جن تک دعوت نہیں پہنچی، ہم نے انہیں نہیں بتایا یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، قرآن پڑھ کے نہیں سنایا. اب دیکھیں نا بہت سارے لوگ بریلیوں میں سے بھی جن کو ہم مشرک کہتے ہیں کنورٹ ہو کے آ جاتے ہیں، دعوت پہنچی ہے تو لوگوں کے عقائد بدلے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. اس برصغیر پاک و ہند میں کوئی سلفی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، اور آج آپ کہیں کہ لاکھوں کے حساب سے موجود ہیں، تو یہ کہاں سے آئے ہیں؟ انہی لوگوں میں سے ہیں. تو دعوت ہوئی ہے، لوگوں کے اندر تبدیلی آئی ہے، تو یہ ہے کہ ایک آدمی تک آپ نے دعوت پہنچا دی، ٹھیک ہے نا، صحیح معنوں میں دعوت پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور پھر بھی وہ اپنے مشرکانہ عقائد پہ اڑا رہے اور ان کا داعی ہو اور ان کو پھیلانے والا ہو، ان کا انتشار کرنے والا ہو، تو ظاہری بات ہے ایسے آدمی کے بارے میں تو بغض اور نفرت اور یہ چیز رکھنی چاہیے، اس سے بغض ہونا چاہیے. خلافت کے مقابلے میں جمہوریت کو ایک بہتر نظام سمجھنے والے، پردے کے احکامات کو زوال و قدامت کی علامت سمجھنے والے، اور کوڑوں کی سزا کو ظالمانہ یا وحشیانہ
کہنے والے کے لیے شرعی حکم کیا ہوگا؟ اور اسی کے ساتھ اگر کوئی مفتی صاحب زبانی فتویٰ دینے پر تو تیار ہوں لیکن لکھ کر دینے سے گریزاں ہوں تو ایسی صورت میں ان کے زبانی فتوے کی تبلیغ ذاتی حیثیت میں کی جا سکے گی؟ دیکھیں، ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو فتویٰ لگانا ہے خاص طور پہ یہ بہت ہی احتیاط کا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کہتا ہے یا کافر، اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ خود کافر ہو جاتا ہے، تو بہت ہی احتیاط کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ جس کے بارے میں فتویٰ لیا جا رہا ہو کم از کم اس سے وضاحت طلب کر لی جائے۔ اور یہ ہمارے ہاں آپ کہیں بدقسمتی سے ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بھائی، اب مولانا مودودی رحم اللہ علیہ ساری زندگی یہ چیختے رہے چلاتے رہے کہ بھائی عبارتیں میری ہیں، مجھ سے پوچھ لو کہ میرا کیا مفہوم اور مطلب تھا۔ خود بیٹھے جو ہے اس کا ایک معنی اور مفہوم تعین کرتے ہیں اور اس کے بارے میں فتویٰ جاری کر دیتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اگر تو کسی شخص کے بارے میں فتویٰ دیا جا رہا ہو اور اس سے وضاحت طلب کی جائے اور وہ وضاحت کر دے پوری طرح سے، اور اس کی وہ وضاحت کرنے کے باوجود وہ اسلام کے بنیادی عقائد یا نظریات سے ٹکراتی ہو، تو اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ فتویٰ جاری کرنا یہ علماء کا ایک فریضہ ہے، لیکن اس میں پہلے جو ہے وضاحت کا عمل ہو جانا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض صحابہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، یعنی ظاہری الفاظ ان کے کفریہ تھے لیکن در حقیقت اس کے پیچھے ان کی مراد جو ہے وہ کفریہ نہیں تھی، تو اس کی بنیاد پہ ان کو ریلیکسیشن جو ہے وہ دی گئی۔ خاص طور پہ جیسے قرآن مجید میں یہود و نصارہ کا معاملہ آیا تھا، اسی آیت کے ذیل میں یہ بات آئی تھی کہ ان سے دوستی رکھتے ہوئے عقیدہ یہ رکھے کہ ان کا مذہب اور ان کا دین ہمارے مذہب اور دین سے بہتر ہے، وہ کافر ہے۔ تو اب ایسے مسلمان جو یہود و نصارہ سے دوستی بھی رکھتے ہوں اور ان کے دیے ہوئے نظام جمہوریت کو خلافت کے مقابلے میں بہتر بھی سمجھتے ہوں اور اس کا اعلان بھی کرتے ہوں، اور مزید برآں پردے کے احکامات، ہمارے جو سماجی ہمارے اقدار ہیں ان کو فرسودہ خیال کرتے ہوں، اور اس کے مقابلے میں ماڈرن دنیا نے جو فیشن دیے ہیں اس پر ان کا دل جو ہے وہ اٹکا ہوا ہو۔ اور اس سے بھی اگلی بات یہ کہ وہ جیسے کوڑو کی سزا ویڈیو والی، وہ جو جھوٹی ویڈیو سوات والی آئی تھی، آپ نے دیکھا لوگوں نے ٹیلی ویژن پر اعلانیہ ببانگ دوہل یہ کہا کہ یہ ظالمانہ ہے، یہ وحشیانہ ہے۔ ایک خاتون وزیر اعظم نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ اسلامی سزائیں ظالمانہ ہیں، اور اس موقع پر جو کہنے کو نام نہاد اسلام پسندے ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ بہت ہی وحشیانہ عمل ہوا ہے۔ اب ایسے لوگوں کی یہ تو بالکل کھلی بات ہے کہ گویا وہ اسلام کے نظام پر یا اسلام کے دین پر ایک غیر مذہب دین کو یا طریقے کو یا نظام کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اب اس کے لیے کوئی حکم تلاش کرنے میں کیا مسئلہ حائل ہو جاتا ہے؟ اور پھر یہاں ہم کسی فرد کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جو شخص ایسا کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اور دوسرا عرض یہ تھی کہ ایک مفتی صاحب سے جا کر پوچھیں، وہ ان کی بھی مصلحت کی بات ہے۔ اگر ایک صحابی کہہ سکتے ہیں کہ میں دوسرا برتن کھولوں تو گردن اڑ جائے گی، تو ایک مفتی کو بھی معلوم ہے کہ میں اگر آج کے دور میں ایک گروہ کے خلاف فتویٰ دیتا ہوں تو گردن اڑے گی، اور دوسرے گروہ کے خلاف فتویٰ دوں تو پورا مدرسہ اڑے گا۔ اب جب یہ صورتحال ہو جائے تو وہ مجھے فتویٰ لکھ کے نہیں دے سکتا۔ اب اگر کسی پاگل کے اندر، ظاہر ہے وہ مفتی فقیہ مسلط بھی ہیں، لیکن ایک رندے بادہ خار جا کے فتویٰ مانگتا ہے، اس کو وہ زبانی فتویٰ دیتا ہے وہ کہ بھائی ٹھیک ہے تم اگر یہ فتویٰ لے کے کھڑے ہو تو ہو سکتے ہو، میرا نام نہ لینا۔ تو میں اس ایک رندے بادہ خار، مجھے چھوڑیے، وہ اس کا کھڑا ہو کر وہ اعلان کرنا جو اسے مفتی نے بتایا ہے، اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہی حکم دیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس مسئلے کا علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ جب مفتی صاحب اگر واقعتاً وہ مفتی صاحب ہیں اور آپ کو ان کے علم و فضل اور تقویٰ کے اوپر اعتبار ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ اس کو آگے بیان کر سکتے ہیں، اس میں تو میرے خیال میں کوئی دو رائےوں والی بات ہو بھی نہیں سکتی۔ تو جہاں تک پہلی بات کا معاملہ تھا کہ جی کچھ حکمران ایسے ہیں کہ وہ ایسے ایسے کرتے ہیں، دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی قرآن میں کوڑوں کی سزا ہے اور کوڑوں کی سزا وحشیانہ سزا ہے تو وہ آدمی دار اسلام سے خارج ہے۔ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کوڑوں کی سزا بیان ہوئی ہے، یعنی جہالت ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی بس مولویوں نے اپنی طرف سے یہ چیزیں جو ہے وہ بنا لی ہیں،
ٹھیک ہے نا، یعنی دین اسلام کے بارے میں اس کے پاس معلومات ہی نہیں ہے. اگر جہالت کی بنیاد پہ وہ انکار کر رہا ہے تو پھر اس کو کچھ مارجن ملے گا اور دینا بھی چاہیے میرے خیال میں.